الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. صحیح ہے، رہنے دو مولانا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. زور سے ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ لو بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے موقع کے مناسبت سے قرآن مقدس کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، صدگمت کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے
اور اللہ امت کا درد عطا فرما کر، امت کی فکر عطا فرما کر، امت کا غم عطا فرما کر، امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیو، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور جب سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا آپ لوگ دن اور رات میں ہر وعظ و تقریر میں، نصیحتوں میں علماء کی آپ نے سیرت پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا ہوگا۔ سیرت لکھنے والے لکھ کر چلے گئے اور ابھی بھی لکھتے جا رہے ہیں، اور قیامت تک بولو بھائی انشاءاللہ لکھتے رہیں گے، لیکن میرے نبی کی تعریف کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ شاعر لوگ اشعار پڑھتے پڑھتے اپنی جان دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ دوسرے لوگ پیدا کر دیے، وہ اشعار پڑھتے 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 انہوں نے کتابیں لکھ دی، لیکن میرے نبی کی محبت کا حق ادا بولو بھائی نہیں کر سکے۔ میرے نبی کی تعظیم، میرے نبی کی تعریف پوری زندگی کوئی کرتا رہے پھر بھی بولو بھائی حق ادا نہیں کر سکتا کوئی۔ ساتوں سمندروں کو سیاہی بنائے دیا جائے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں تمام درخت کو قلم بنا دیا جائے، اور قلم ختم ہو سکتی ہے، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اس کا جواب ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ نبی جہاں میرا نام لیا جائے گا اس کے ساتھ کس کا نام لیا جائے گا؟ آپ کا نام لیا جائے گا۔ لیکن 3 جگہ پر ایسی ہے جہاں صرف اللہ کا نام ہے، اس کے بعد نبی کا نام نہیں آتا، ورنہ ہر جگہ اللہ کے ساتھ کس کا نام آتا ہے بولو بھائی؟ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ ایک ہے اذان جو آخری کلمہ ہے، وہ کیا ہے بولو بھائی؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اشارتاً بتلانا چاہتا ہے نبی بھی دنیا میں آئے، ایک مدت تک ہم نے بھیجا، اور جب ان کی عمر ختم ہوئی تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ایک ذات باقی رہنے والی ہے، جو کون ہے بولو بھائی؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی باقی رہے گا نہیں، اول سے وہی ہے، اور آخر تک کون رہنے والا ہے بولو بھائی؟ اللہ ہی ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا بولو بھائی؟ اللہ ہوا۔ اللہ کی ذات ہمیشہ ہے اور ہمیشہ بولو بھائی رہے گی۔ اب اللہ کے ساتھ کسی کو جوائنٹ کرنا، اللہ اشارتاً بتلاتا ہے اذان کے اخیر میں، شروع میں بھی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، پھر بولو بھائی بیچ میں کون لایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور آخر اذان ختم ہو رہی ہے اور اللہ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ، ایک ذات باقی رہنے والی ہے جو کسی کو بولو بھائی اس کو فنا کر پاتا نہیں ہے، وہ سب کو فنا کرتا ہے، اس کی ذات کو کوئی فنا کر پاتا نہیں ہے۔ دوسرا کون سا موقع ہے جہاں اللہ کے ساتھ نبی کا نام نہیں ہے؟ وہ جب انسان چھینک کھاتا ہے، جب انسان چھینک کھاتا ہے تو بولو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تمہیں آپ کو چھینک آئے تو چھینک کے جواب میں کیا دینا ہے بولو بھائی؟ الحمدللہ۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیوں کہا کہ اس وقت تمہاری روح اور تمہاری جان کو اللہ تعالیٰ اسٹاپ کر دیتا ہے، تمہاری دھڑکنوں کو، دل کی دھڑکنوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے، اور چھینک ختم ہونے کے بعد واپس شروع کرنے والا کون ہے بولو بھائی؟ اللہ۔
تو یہاں بھی اللہ اشارتاً بتلاتا ہے زندگی دینے والا بھی میں اور موت دینے والا بھی میں۔ اور تیسری جگہ، تیسرا موقع کون سا ہے؟ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں نبی کا نام نہیں ہے۔ جب کسی جانور کو قربان کرو تو کیا کرنے کا حکم ہے؟ بولو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ورنہ ہر جگہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کس کا نام رکھا ہے؟ بولو بھائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری زندگی کوئی آدمی بولتا رہے میرا نبی جب دنیا میں آیا اس وقت سے شروع ہو گیا تعریف، اور مسلمانوں قیامت تک ہوتی رہے گی۔ ایک شاعر کہتا ہے زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتے۔ زمزم کا پانی، زمزم و کوثر، کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اس کا پانی، زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتے۔ اے نبی جی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتے۔ اگر میں ساتوں سمندر بھی نچوڑ دوں، اگر میں ساتوں سمندر بھی نچوڑ دوں، اے نبی جی آپ کی نام کا میم بھی بولو بھائی نہیں لکھ سکتے۔ میرا نبی نبی ہے۔ ابا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی نہیں فرمایا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو پوچھا، اللہ کے نبی آپ کب نبی بنے؟ ہاں ظہور 40 سال کے بعد ہوا، لیکن نبی اس وقت بن چکے تھے، ابھی اللہ نے آدم کی مٹی کو جمع بھی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے محمد الرسول اللہ کو تمام نبیوں کا خاتم النبیین بنا دیا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کر کہتے او محمد، او محمد، تو اللہ نے منع کیا کہ میرے نبی کو اس طرح بولو بھائی نہ پکارو، میرے نبی کو یا رسول اللہ کر کے پکارو، یا حبیب اللہ کر کے پکارو، یا نبی اللہ کر کے پکارو۔ آپ نے نبی کو نام لے کر پکارا تو نبی کی شان میں کیا ہو جائے گی؟ بولو بھائی گستاخی ہو جائے گی۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قانون اتار دیا کہ تم میرے نبی کو نام سے نہیں پکار سکتے۔ میرا نبی کا جب اللہ تعالیٰ کا بلانے کا انداز قرآن میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو نام سے پکارا، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا الیاس، یا زکریا، یا یحییٰ، سب کو نام سے پکارا۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، یا رسول اللہ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ غم نہ کرے، فکر نہ کرے، ٹینشن نہ لے، آپ کو ہم اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کا بیک گراؤنڈ، پیش منظر کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ نبی آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ ہم سب کا عادت کیا ہے؟ بولو بھائی، ہمیں کیا کہا گیا کہ تم کس کو راضی کرو؟ اللہ کو راضی کرو۔ اور اللہ کس کو راضی کر رہا ہے؟ بولو بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور میرے حبیب اور میرے مزمل اور میرے مدثر اور میرے طٰہٰ اور یاسین، آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ہم راضی کر دیں گے، آپ کو ہم خوش کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اللہ تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے
تو میں دنیا میں تو راضی نہیں رہوں گا، موت کے وقت بھی میں میری امت کو یاد کروں گا، اور کل قیامت کا دن ہوگا اس وقت بھی کس کو یاد کرے گا؟ میرا اور آپ کا نبی۔ بولو بھائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یاد کریں گے اور اللہ سے کہیں گے یا رب امتی، یا رب امتی۔ اب وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت میں بھیجیں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کو، بولو بھائی، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا، میں اللہ تجھ سے راضی نہیں ہوں گا۔ اس کا پیش منظر یہ ہے آیت کا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ ہم قرآن کو تو پڑھتے ہیں، قرآن رٹا ہوا ہے، ہم نماز میں تو اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ اس قرآن پاک کی آیت میں کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، اللہ اس میں کیا کہنا چاہتا ہے، اس میں کیا میسیج دینا چاہتا ہے؟ مسلمانوں، آج میں اور آپ اس سے غافل ہیں۔ ہم نے دنیا کی کتابوں کو سمجھا، ہم نے موبائل کے واٹس ایپ کو اور فیس بک کو اور ہر سافٹ ویئر کو سمجھا، لیکن نہ سمجھا تو کیا نہیں سمجھا؟ بولو بھائی، اللہ کا کلام نہیں سمجھا۔ نبی سے محبت کر لو، یہ کامیابی کی نشانی ہے، یہی کامیابی کی نشانی ہے۔ اور جو میرے نبی سے لگا اس کی دنیا بھی اللہ آباد کر دیتا ہے، بولو بھائی، آخرت بھی آباد کر دیتا ہے۔ جو میرے نبی سے آسنا ہو گیا، جو میرے نبی سے آسنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ اور جنت میں نے مانا کہ تیرے اندر حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ رہتے ہیں، تو جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں محمد الرسول اللہ رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حق ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ میں آپ کو اس پر ایک واقعہ بتلاؤں جو آپ کا ایمان جوش مارے گا، آپ کے آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھیں گے کہ نبی سے محبت کرنا کیسی کرنا، اور نبی کے ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اتارنا۔ سیرت کے جلسے کرنے سے نبی کا حق ادا نہیں ہوگا، نبی کی محبت سے زبانوں سے بولنے سے حق ادا، بولو بھائی، نہیں ہوگا۔ جب تک ہماری زندگیوں میں 5 وقت کی نمازیں نہیں آئے گی، جب تک ہماری زندگیوں میں قرآن پاک کی تلاوتیں نہیں آئے گی، جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانتے نہیں ہو جائیں گے، جب تک ہم اللہ کے رسول کی رضا والی زندگیوں میں نہ اتریں گے، وہاں تک مسلمانوں کامیابی نہیں ملے گی۔ میں نے آپ سے پہلی ملاقات میں نے یہی قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیا کی زندگیوں پہ غرور اور اترانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے۔ تمہیں کامیاب ہونا ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو بولو بھائی اپنی زندگیوں میں اتارو۔ قرآن میں اس کا اعلان کیا ہے، کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، وادخل الجنت فقد فاز، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے، ورنہ دنیا میں کوئی کسی کو کامیاب بولو بھائی نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں کہ آپ کو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کا انشاءاللہ پکا ارادہ کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، ہر چیز میں میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ اس پر راضی ہے کہ نہیں ہے۔ جب انسان اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے نبی کے منشا کے مطابق گزارے گا تو فیصلے کہاں سے ہوں گے، بولو بھائی؟
آسمانوں سے ہوں گے۔ آج عزیزوں میرے پیاروں، کل رات میں نانی نرولی میں تھا تو میں نے یہ لوگ کو یہی سمجھایا کہ آج ہر انسان یہ کہتا ہے کہ مودی کاکا بیٹھ گئے تو ہر چیز کا بھاؤ بڑھ گیا، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، حالات پر حالات آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کو بٹھانے والا کون ہے؟ بولو زور سے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز کا بھاؤ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک فرشتہ کعبۃ اللہ پر اترتا ہے، اور ہر چیز کا بھاؤ کون بڑھاتا ہے؟ بولو بھائی، وہ بڑھاتا ہے۔ اور آج دنیا میں جو بگاڑ ہے یہ ہماری نیتوں کا فطور ہے۔ پھر میں نے قرآن پاک کی علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا حوالہ دے کر میں نے یہ آیت پڑھی کہ بھائی جب انسان کی نیت بگڑتی ہے، انسان کی نیتوں میں فطور آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیق بعضهم فوق بعض، کہ تم جتنا بھی بگاڑ دیکھ رہے ہو ایمان والو، او انسانوں، یہ تمہاری نیتوں کا فطور ہے، یہ تمہاری نیتوں کے فیصلے ہیں۔ آج عزیزوں میرے پیاروں، ہماری زبانوں پر کچھ اور ہمارے دل اور دماغ میں بولو بھائی فیصلے کچھ اور۔ زبان بڑی میٹھی ہے لیکن دماغ اور دل بڑا بھیڑیا ہے، کب موقع ملے اور اپنے دماغ سے اس کو مارا جائے، اور مار کر ہر انسان ایمان والا کہتا ہے موصاحب برابر چینے ضرورت ہوتی، برابر چے وہ خوش تھوانو، وہ خوش تھوانو۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے، ایمان والا کر رہا ہے۔ آج ایمان والا ایک بھائی کو دوسرے بھائی کو تکلیف دے کر کیا ہو رہا ہے؟ بولو بھائی، خوش ہو رہا ہے۔ لیکن حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آپ کا بھائی پریشانی میں ہو تو آپ اس کو کیا کرو؟ مدد کرو، اس کی ہیلپ کرو، اس کی پریشانیوں میں تم شمار ہو جاؤ کہ اس کی پریشانی اس کے لیے کیا ہو جائے؟ ہلکی ہو جائے۔ لیکن آج ہم خود پریشانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزوں میرے پیاروں، ابھی ہندوستان اور پاکستان کے بھاگلے نہیں پڑے تھے۔ میں اس وقت کا ایک واقعہ بتلاتا ہوں، آپ کو گوگل پر مارنا ہو تو ایک کتاب ہے رنگیلا محمد، اس وقت ایک کتاب لکھی گئی تھی میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی، الاول تا آخر میرے نبی کے خلاف لکھا تھا۔ ایک ہندو بھائی نے میرے نبی کے خلاف ایک کتاب لکھی رنگیلا محمد، آج بھی گوگل پر مارو گے آپ کو وہ کتاب مل جائے گی۔ محمد علی جناح اور علامہ اقبال یہ دونوں کا زمانہ ایک تھا، اس وقت یہ کتاب دنیا میں لکھی گئی۔ ایک شرابی مسلمان کو پتہ چلا، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی جگاری کو جگاری نہ کہو، کسی شرابی کو شرابی نہ کہو، کسی زانی کو زانی نہ کہو، کسی ڈاکہ مارنے والے کو ڈاکہ گیری نہ کہو۔ پتہ نہیں رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ سے اپنا معاملہ نپٹاتا ہو اور اپنے اس کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہو۔ اس کے ظاہری پہ مت جاؤ، کیا دیکھو بولو بھائی، اللہ دل دیکھتا ہے، چہرے کو نہیں دیکھتا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ تو دل دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، تمہارا دل کتنا صاف ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی ہے پہلی سورت سورہ بقرہ پہلا رکوع، اللہ کہتا ہے جب تمہارے گناہوں کے بوجھ تمہارے سروں پر آ جائیں گے اور گناہ کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ جمع کا شیگا لایا اور کہا ختم اللہ علی، بولو زور سے سب کو یاد ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، تمہارے دلوں پر مہر مار دے گا اللہ۔ پھر دن کی بات ایک کانوں سے سنیں گے دوسرے کانوں سے نکال کر دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں سے دیکھو گے اللہ کی قدرت کو، کانوں سے سنو گے اللہ کے عذاب کو، پھر کہیں گے تو جب مریں گے تب دیکھی جائے گی، ابھی موسب જીવના જીવતા છે તેવી રીતના જીવવાનું આપણે દુનિયામાં આવેલા છે તો એન્જોય કરી લ્યો, મરવા પછી देखी जाएगी। कहते कि नहीं कहते आज के जवान? बोलो भाई, किसने देखा कब्र में क्या होता है? मरने के बाद देखी जाएगी, तू तेरे कब्र में सोएगा, मैं मेरे कब्र में सोऊंगा। अल्लाह का खौफ ही नहीं है। अल्लाह आगे कहता है वलहुम आज़ाबुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा अजाब है तुम पर, बहुत बड़ा अजाब है।
تو عزیزوں میرے پیاروں، میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور میں آپ کو اصل بات بتلانا چاہتا ہوں۔ اس وقت ایک کتاب لکھی گئی، ایک شرابی مسلمان کو پتہ چلا، جو لکھنے والا ہندو بھائی تھا، اس کے پیٹ میں نیزہ ڈالا اور اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ کس کی محبت میں جان لی تھی؟ بولو سب مل کر، ارے بولو زور سے، صورت والے اتنا چپ چاپ نہیں بیٹھتے، بولو نے زور سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں اس نے جان لی تھی۔ اب رات کو علامہ اقبال نے محمد علی جناح کو، بہت بڑا لائر تھا محمد علی جناح، اس کی زندگی میں وہ کبھی کیس نہیں ہارا، بہت بڑا وکیل تھا، لائر تھا، کبھی کیس نہیں ہارا، یہ کیس کے علاوہ ہر کیس جیتا ہے لیکن یہ کیس ہار گیا۔ اب رات کو میٹنگ ہوئی، وہ شرابی مسلمان کو بلایا گیا کہ دیکھ تو نے اس کی جان لی ہے، تجھے پھانسی کے پھندے سے اتارنا ہے، تو نے نبی کی محبت میں جان لی ہے، تجھے پھانسی کے پھندے سے ہمیں اتارنا ہے، لیکن دیکھ بیٹا کل جج کے سامنے تجھے حاضر ہونا ہے، تو جج کے سامنے تجھے اتنا ہی بولنا ہے کہ میں نے اس بندے کی جان لی ہے تو شراب کے نشے میں لی ہے۔ کس کے نشے میں لی؟ بولو زور سے، شراب کے نشے میں لی ہے۔ اب آگے کی بات میں پھوڑ لوں گا، تجھے جج کے سامنے سے ہٹا کر تجھے پھانسی کے پھندے سے اتروا لوں گا۔ بولے ٹھیک ہے چچا۔ علامہ اقبال اپنے گھر گئے، وہ شرابی مسلمان اپنے گھر گیا، رات کو سو گئے، صبح ہوئی کورٹ کھلی، اور جب کورٹ کو کھولا گیا اور جب سامنے داخل کر دیا گیا اور جج صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے اس بندے کی جان لی تھی تو کیا آپ شراب کے نشے میں تھے؟ آپ نے کوئی ویسن لیا تھا؟ تو شرابی مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ دل کے کلیجے کو سنبھال کر بیٹھو۔ اب وہ شرابی مسلمان کہہ رہا ہے او جج صاحب ابھی بھی میں بالکل ہوش میں ہوں، میں کوئی نشہ بشا کر کے آیا نہیں ہوں، اور میں نے میرے نبی کی محبت میں جس کی جان لی ہے، جو میرے نبی کے خلاف اس نے کتاب لکھی تھی، میں نے جو جان لی ہے وہ میں نے میرے نبی کی محبت میں اور عشق میں لی ہے۔ میں نے اس وقت میں نے اس کو مارا تھا، اس وقت بھی میں کوئی شراب کے نشے میں تھا نہیں۔ محمد علی جناح کے تو کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب محمد علی جناح کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ اب میں کیس ہار جاؤں گا۔ اب جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ اس کو آخری تمنا پوچھی گئی کہ آپ نے آخری خواہش اور آخری تمنا کیا ہے؟ کہ میرے چچا سے ملنا ہے، مجھے محمد علی جناح سے ملنا ہے۔ ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، تو محمد علی جناح نے کہا بیٹا کل رات علامہ اقبال کے سامنے تو نے کیا جواب دیا تھا اور آج تو جج کے سامنے کیا جواب دے رہا ہے؟ کہا چچا جان آپ کا قرض میرے سر پر کب تک؟ اللہ اکبر، آپ کا قرض میرے سر پر کب تک؟ آپ کا احسان کا بوجھ میرے سر پر کب تک؟ جب ہم سب الگ ہوئے، رات کو میں آ کر سویا، میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور میرے نبی نے فرمایا تو نے میری محبت کا حق ادا کر دیا ہے، کل تجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا اور جنت کے دروازے پر میں تیرا استقبال کروں گا۔ عزیزوں میرے پیارو، اتنی تو محبت کر لو۔ صبح صادق کے وقت پٹاخے پھوڑنے سے یہ عاشق رسول نہیں ہے، صبح صادق کے وقت صلاۃ و سلام پڑھنے سے یہ عاشق رسول نہیں ہے، یہ غدار رسول ہے، یہ غدار رسول ہے۔ آؤ بتاؤ مجھے تاریخ اٹھا کر دکھاؤ کسی نے میلاد بنایا ہو، کسی نے ربیع الاول بنایا ہو، کسی نے 12 وفات بنائی ہو۔ عزیزوں میرے پیارو، آج ہم نے قرآن کو نہ سمجھا، ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا ہے۔ آج ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں جو کتاب بخاری مسلم ترمذی جو حدیثیں دے کر گئے ہیں، اور قرآن کو میں نے اور آپ نے چھوڑا تو ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ عزیزوں میرے پیارو، آج سب اتنا سارا مجمع چاند شہید میں بیٹھا ہے، سب محبت کے ساتھ کہہ دو میرا نبی جو نماز لے کر آیا تھا وہ نماز ہم 5 وقت کی انشاءاللہ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، نبی کی سنتوں کو اپنے چہرے پر لاؤ، اپنے لباس میں لاؤ، اپنے چلن میں لاؤ، اپنی عورتوں کو برقع پہناؤ اور اپنی عورتوں کو اور اپنی بچوں کو دیندار سکھاؤ، ہمارے ماؤں کی زندگیاں سناؤ کہ غیروں کے ساتھ نہ بھاگے، غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دے۔ ہمارے نبیوں کی جو ماں، ہمارے نبی کی جو بیویاں ہیں، جو ہماری ماں ہیں،
اور حضرت سمیہ کی قربانی سنا کر ہماری ماں بہنوں کا ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو سمجھاؤ۔ اور آج مسلمانوں، ہماری عورتوں کے پاس دین نہ ہونے کے بجائے وہ لوگ غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے، اور ہمارے بچے آج جاہل پیدا ہو رہے ہیں۔ عزیزوں میرے پیاروں، یہ بڑی درد دل کی بات میں نے بتائی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نبی سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، نبی سے سچی اور پکا عشق نصیب فرمائے، نبی کے ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اتارنے والا بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت اور حلاوت سب عطا فرمائے۔ بولو آمین۔ اللہ پاک ہمیں جتنی بھی باتیں کہی ہے، مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔